آج انشاءاللہ میں بچوں کی تربیت سے متعلق کچھ باتیں آپ سب کے ساتھ کروں گی۔ کوئی بھی شخص جب بڑا ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو اولاد کی نعمت سے نوازتا ہے تو اولاد اس کے لیے دنیا کی سب سے قیمتی دولت ہے، اور جتنا کوئی بھی انسان اپنی اولاد کے لیے فکر مند ہے اتنا کسی بھی اور چیز کے لیے نہیں، اور خصوصاً مائیں، مدرس۔ ایک عورت جب ماں بن جاتی ہے تو پھر ساری زندگی، خواہ اس کے بچے خود پیرنٹس بن جائیں، پھر بھی وہ اپنے بچوں کی فکر نہیں چھوڑتی، اور ماں کی یہ فکر قبر تک جاتے ہوئے رہتی۔ اس کے دل میں ہمیشہ بچوں کی خیرخواہی اور بچوں کی بھلائی کی سوچ ہوتی کہ کسی طرح میں انہیں کچھ بھی فائدہ پہنچا سکوں، خود بھوکے رہ کر، پیاسے رہ کر، تکلیف اٹھا کر، پریشانیاں اٹھا کر، اپنے پر اپنے بچوں کو ترجیح دیتی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ محبت ہمارے دلوں میں فطری طور پر رکھ دی، لیکن والدین کی اصل محبت، سچی محبت، صحیح محبت اسی وقت ہو سکتی ہے جب وہ اپنے بچوں کو صرف اس دنیا میں نہیں آخرت میں بھی کامیاب دیکھیں، کیونکہ یہ دنیا تو ختم ہو جائے گی اور آخرت کی زندگی ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی۔ لہٰذا ہم سب کو اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم جب بچوں کے فیوچر کا سوچیں تو وہ فیوچر صرف اس دنیا کا فیوچر نہ ہو بلکہ ان کی آخرت کا بھی ہو، کیونکہ اگر وہ دنیا میں کامیاب ترین انسان بھی ہوئے اور آخرت میں ناکام ہو گئے تو وہ کامیاب نہیں ہے۔ حقیقی کامیابی آخرت کی کامیابی ہے۔ ذالک هو الفوز العظیم، وہ ہے اصل عظیم الشان کامیابی۔ تو انشاءاللہ تربیت اولاد سے متعلق کچھ ٹپس میں آپ کو دوں گی، انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو آپ کے لیے فائدہ مند ہوگی۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ اولاد اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا عطیہ ہے، ایک تحفہ ہے ہم سب کے لیے، اور اللہ نے جس کو جو بھی دیا ہے، بیٹا ہو یا بیٹی، اس پر راضی رہنا چاہیے، کیونکہ یہ تقسیم بھی اللہ تعالیٰ کی ہے۔ جسے چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے، جسے چاہتا ہے دونوں دیتا ہے، جسے چاہتا ہے کچھ بھی نہیں دیتا، اور وہ سب کچھ جاننے والا ہے، ہر چیز پر قادر ہے، یعنی اس کو زیادہ پتا ہے کہ کس کو مجھے کیا دینا چاہیے، کون کس کے قابل۔ دوسری بات یہ کہ بچے ہمارے لیے ایک خوشی کا باعث ہوتے ہیں، اگرچہ ان کے ساتھ تکلیفیں بھی ہوتی ہیں، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پیغمبروں کو جب اولاد کی خبر دی تو اس کو خوشخبری قرار دیا۔ مثلا زکریا علیہ السلام نے جب دعا مانگی بچے کے لیے اور ساری زندگی مانگتے رہے، بڑھاپے میں جا کر اللہ نے ان کو اولاد دی تو فرمایا یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ، اے زکریا ہم آپ کو ایسے لڑکے کی خوشخبری دیتے ہیں جس کا نام یحییٰ ہوگا۔ تو یہ صرف خبر نہیں ہوتی بلکہ خوشخبری ہوتی ہے۔ اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کو جب خوشخبری ملی اسحاق علیہ السلام کی پیدائش کی تو اس وقت بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے فبشرناہ باسحاق، تو ہم نے اس کو اسحاق کی بشارت دی، یعنی خوشخبری دی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچوں سے بہت محبت کرتے تھے۔ حضرت حسن اور حسین جو ان کے نواسے تھے، ان کو آپ فرماتے کہ یہ دنیا میں میرے پھول ہیں، یہ دنیا میں میرے دو پھول ہیں، یعنی انہیں پھولوں سے تشبیہ دیتے۔ جس طرح پھولوں کی کیئر کی جاتی ہے اور پھولوں کو دیکھ کر انسان خوش ہوتا ہے، ایسے ہی وہ بچوں کو دیکھ کر خوش ہوتے تھے۔ اور یہ حقیقت ہے کہ بچے ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہوتے ہیں، اسی لیے ہمیں دعا سکھائی گئی ہے کہ ہم یوں مانگے ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، اے اللہ ہمیں ہمارے ازواج اور ہماری اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا کر، یعنی ہم انہیں دیکھیں تو خوش ہو جائیں اور ہمیں متقین کا امام بنے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری اولاد تمہاری بہترین کمائی ہے، یعنی انسان اپنی زندگی میں جو کچھ بھی کماتا ہے، ارن کرتا ہے، اس میں سب سے بہترین چیز ٹاپ پہ جو ہے وہ اس کے بچے ہیں، اولاد ہے، کیونکہ اولاد انسان کے لیے دنیا میں بھی راحت، مدد، خوشی کا باعث ہوتی ہے اور آخرت کے درجات میں بلندی کا بھی ذریعہ ہوتی ہے۔ یعنی ایک انسان کے اپنے عمل ہوتے ہیں اور ایک اس کے بچوں کے اچھے کام اس کے نام اعمال میں، حسنات میں اضافہ کرتے ہیں اور وہ اس کے درجات کی بلندی کا ذریعہ بنتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیے کہ جہاں اولاد ایک خوشخبری ہے، خوشی کا باعث ہے، وہاں اس کے ساتھ ساتھ ایک ذمہ داری بھی ہے، اور اس کے بارے میں ہم سے پوچھا بھی جائے گا۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں سوال کرے گا، ہم سے بہت سی اور باتیں پوچھی جائیں گی، ہماری جوانی کے بارے میں کہ وہ کس کام میں لگائی، ہماری علم کے بارے میں کہ اس پر عمل کتنا کیا، مال کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا، اپنی زندگی کے ان کاموں میں لگائی۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ مسند احمد کی روایت میں آتا ہے کہ انسان سے اس کے اہل خانہ کے بارے میں بھی خصوصیت سے پوچھا جائے گا کہ اس نے اپنے گھر والوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا اور ان کی کیسی تربیت کی، اور اس میں خصوصاً ماں کو ذمہ دار قرار دیا گیا، یعنی باپ سے بھی پوچھا جائے گا
لیکن باپ کی نسبت ماں زیادہ ذمہ دار ہے، کیونکہ ماں کا درجہ بھی زیادہ ہے اور بچے کا زیادہ وقت ماں کے ساتھ ہی گزرتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ماں کو بنایا ہی ایسے ہے کہ وہ نسل انسانی کی تخلیق اور تربیت اور پرورش کا کام بہترین طریقے سے کر سکے۔ صحیح بخاری کی روایت میں آتا ہے، عورت اپنے شوہر کے گھر اور اس کے بچے کی نگران ہے اور اس سے ان کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ یعنی بعض اوقات ہسبینڈ وائف ایک دوسرے پہ ڈالتے رہتے ہیں، آپ ان کو سمجھائیں، آپ ان کو سمجھائیں، آپ ان کا خیال کریں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہر ایک کا اپنا اپنا رول ہے اور اس میں ماں کی ذمہ داری زیادہ بتائی گئی ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ بچوں کی تربیت کا آغاز انسان کے بچے کی پیدائش کے بعد سے نہیں، اس سے پہلے سے ہی ہو جاتا ہے، بلکہ شادی سے پہلے جب لڑکے یا لڑکی کا انتخاب کیا جاتا ہے، اس وقت انسان صرف یہ نہ دیکھے کہ لڑکی خوبصورت ہے یا لڑکا بہت مالدار ہے یا دنیاوی اعتبار سے اسٹیٹس کیسا ہے، بلکہ یہ بھی دیکھے کہ یہ لڑکی یا لڑکا، یعنی دونوں ایک دوسرے کو اس اعتبار سے بھی دیکھے۔ لڑکی یہ دیکھے کہ جس لڑکے کو میں پسند کر رہی ہوں یہ میرے بچوں کا باپ ہوگا تو یہ کیسا باپ ہوگا، اور لڑکا یہ بھی ضرور دیکھے کہ یہ لڑکی کل میرے بچوں کی ماں ہوگی تو یہ کیسی ماں ثابت ہوگی، کیا یہ ایک اچھی نسل کو پروان چڑھائے گی، کیونکہ جس لڑکی کو ہم اپنے گھر میں لا رہے ہیں اس کے اندر یہ کوالٹی تو ہونی چاہیے کہ وہ گھر بنانے والی ہو، اور گھر صرف ان دیواروں سے نہیں بنتا یا فرنیچر سے نہیں بنتا، گھر انسانوں سے بنتا ہے کہ انسانوں کی تربیت کیسی ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا فائدہ اٹھانے کی چیز ہے اور دنیا کی بہترین متاع نیک عورت ہے۔ اور پھر اسی طرح ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب ایسا شخص تمہارے پاس نکاح کا پیغام بھیجے جس کے دین اور اخلاق سے تم مطمئن ہو تو اس سے اپنی بیٹی کا نکاح کر دو، اگر ایسا نہیں کرو گے تو زمین میں فتنہ و فساد برپا ہوگا، یعنی بہت بگاڑ آئے گا۔ تو دیکھنے کی چیز، باقی چیزیں بھی ٹھیک ہے، انسان دیکھے تاکہ ایک دوسرے کے ساتھ ایک کمپیٹیبلٹی ہو اور گزارا بہتر طور پر ہو، لیکن خاص طور پر دین کے بارے میں ضرور دیکھنا چاہیے۔ اور دین میں بھی ایسا نہیں کہ ہر شخص شیخ بن جائے گا اور پھر وہی دیندار ہوتا ہے اور باقی لوگ دیندار نہیں ہوتے، نہیں، دیندار ہونے سے مراد کیا ہے کہ انسان اللہ کے حقوق ادا کرتا ہو اور اس کے ساتھ ساتھ بندوں کے حقوق بھی ادا کرتا ہو۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حقوق میں کیا چیز آتی ہے؟ جسے نماز کا فریضہ، یعنی اگر لڑکی ہے تو نماز کی پابند ہو، لڑکا ہے تو بھی نماز پڑھتا ہو۔ اسی طرح اگر لڑکا کما رہا ہے تو حلال کمانے والا، کیونکہ کمائی کا اولاد کی تربیت پر بہت بڑا اثر پڑتا ہے۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ لڑکی ہے تو اس کے بھی یعنی کہ اخلاق کیسا ہے یا شرافت کیسی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں بھی نماز اور پھر ساتھ حجاب، کیونکہ جس طرح مردوں کے لیے حلال کمانا، اسی طرح عورت کے لیے اس کی عزت عصمت اور اس کی شرم و حیا جو ہے اس کا لحاظ رکھنا بھی ضروری ہے۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ تربیت کے جب باری آتی ہے، یعنی شادی ہو گئی، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اچھا سلوک ہے، حقوق العباد کی ادائیگی ہے، تو بچوں پر سب سے بڑی چیز جو اثر کرتی ہے وہ ماں باپ کا عمل ہوتا ہے، ان کا آپس کا اچھا سلوک اور تعلق ہوتا ہے۔ جس گھر میں ہسبینڈ وائف ایک دوسرے کو رسپیکٹ دیتے ہیں، ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ اچھے طریقے سے کمیونیکیٹ کرتے ہیں، اس گھر میں بچے ایک سکون کی فضا میں سانس لیتے ہیں، اور پھر ماں باپ سے بہت سی چیزیں بن کہے سیکھتے ہیں۔ یعنی انسان صرف کسی لیکچر سے تربیت نہیں حاصل کرتا، بلکہ عمل کی تربیت، عملی نمونہ ہونا، رول ماڈلنگ جو ہے وہ بہت اہم ہوتی ہے تربیت میں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے نیک ہوں تو یہ ہمارے کہنے سے نہیں ہوگا، صرف ہمارے تھنکنگ سے نہیں ہوگا، بلکہ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم ان کے سامنے وہ اچھا نمونہ پیش کریں، وہ بن کے دکھائیں جو ہم ان سے چاہتے ہیں کہ وہ بنے۔ اب آپ دیکھیے کہ ہر ماں باپ کی یہ خواہش اور تمنا ہوتی ہے کہ ہمارے بچے نیک ہوں، فرما بردار ہوں، اچھے ہوں، لیکن ماں باپ کو یہ ضرور سوچنا چاہیے کہ کیا ہم اللہ کے فرما بردار ہیں؟ کیا ہم ایک اچھے انسان ہیں؟ کیا ہم اللہ کا اور بندوں کا حق دینے والے ہیں؟ اگر ہم خود نہیں کر رہے تو بچوں سے کس چیز کی ہم توقع کر سکتے؟ پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے آئندہ دین کے لیے قربانی کرنے والے ہوں تو ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ ہم خود کیا قربانیاں کر رہے ہیں، ہم خود اپنے دین کے لیے کیا محنت کر رہے ہیں۔ اگر ہماری زندگی میں غفلت ہے تو وہ خود بخود بچوں میں ٹرانسفر ہوگی، وہ بھی اس کو ایزی لیں گے۔ اگر ہم خود وقت پہ نماز نہیں پڑھ رہے تو بچے کیوں پڑھیں گے؟
چاہے آپ کتنا بھی چلا کے ان کو کہیں کہ اٹھو نماز پڑھو، لیکن آپ نے خود تو پڑھی نہیں، وہ تو آپ سے پلٹ کے پوچھیں کہ آپ نے پڑھ لی، اور نہ بھی کہیں تو وہ دیکھ رہے ہیں کہ اذان ہوئی ہے، وقت ہوا ہے، اور کسی کو بھی فکر نہیں ہے، پرواہ نہیں ہے، کوئی بھی اٹھ کے نماز نہیں پڑھا تو وہ کیوں پڑھیں گے، چاہے انہوں نے کتنا ہی اچھا لیکچر سن رکھا ہو۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں جب سے میں نے ہوش سنبھالا میں نے یہی دیکھا کہ میرے والدین اسلام پر ہیں، یعنی اسلام کی حالت میں میں نے ان کو اپنی تربیت کرتے ہوئے دیکھا۔ پھر اسی طرح بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ جو ہمارے اسلاف تھے یا نیک لوگ تھے وہ اپنے بچوں کی تربیت کے لیے اللہ کی عبادت میں زیادہ وقت لگاتے تھے، یہ سوچ کر کہ اس کا اثر ہمارے بچوں پر پڑے، ہماری اولاد پر پڑے۔ کسی نے کیا خوب کہا کہ جب بھی میں کسی سلجھے ہوئے نوجوان کو دیکھتا ہوں تو مجھے یقین ہو جاتا ہے کہ ضرور اس کا باپ صالح اور نیک آدمی تھا، جس کا عکس یا ریفلیکشن اس میں نظر آ رہا، کیونکہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سورۃ الکہف ہر جمعے کو پڑھی جاتی ہے، آج بھی آپ نے پڑھی ہوگی، کان ابوہما صالحا، وہ دو بچے جن کا خزانہ زمین میں دفن تھا اور اس کے اوپر دیوار تھی، جب وہ گر گئی تو خضر علیہ السلام نے اس کو بنایا، اور اس کی وجہ یہ بتائی کہ ان کا باپ نیک آدمی تھا، وہ فوت ہو گیا تو اللہ تعالیٰ یہ چاہتا تھا کہ ان بچوں کا خزانہ محفوظ رہے، اس لیے میں نے یہ دیوار بنا دی ہے۔ خود فوت ہو چکا ہے وہ نیک آدمی، اور اس کے بچے یتیم ہیں، اپنے آپ کو پوری طرح لک آفٹر نہیں کر سکتے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے فیوچر اور ان کے مال کی اور ان کے انٹرسٹ کی حفاظت کس طرح کرتے ہیں؟ اس غیبی مدد کے ذریعے ان کی دیوار بنوا دی جاتی کہ جب یہ اپنی جوانی کو پہنچے تو پھر اس مال کو استعمال کر سکے، کیونکہ نیک آدمی کو اس کی نیکی کا فائدہ اس کی اولاد کی نیکی کی شکل میں نظر آنے لگتا ہے دنیا میں، یہ دنیا میں جلد ملنے والی خوشخبری ہوتی ہے۔ اسی طرح ایک مشہور سپیکر ہیں ڈاکٹر نبیل، وہ کہتے ہیں مجھے جب نوافل کی ادائیگی میں سستی اور کاہلی ہونے لگتی ہے تو مجھے میرے بیٹے اور دنیا کی پریشانیاں یاد آتی ہیں کہ کہیں نفلوں کی ادائیگی میں میری سستی اور کاہلی میری اولاد کی پریشانیوں کا سبب نہ بن جائے، کیونکہ انسان جب نفل پڑھتا ہے، تہجد پڑھتا ہے تو پھر اپنی اولاد کے لیے دعائیں کرتا ہے، اور اگر کوئی نماز ہی نہیں پڑھتا، یہ تہجد ہی نہیں پڑھتا تو دعا